السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، یہ زمین جس پر ساری انسانیت زندگی بسر کر رہی ہے، حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ نے زمین کے جس ٹکڑے کو بنایا، یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں کعبۃ اللہ کی عمارت قائم ہے، جسے ساری زمین کا قلب اور دل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کے اس ٹکڑے کو بنایا جس پر اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی عمارت اور سب سے پہلا مکان تعمیر کیا گیا، یہ وہی ہے جو شہر مکۃ المکرمہ میں ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی عمارت۔ تو زمین کا ٹکڑا بھی بنا ہے سب سے پہلے، تو وہی ہے جو اللہ کا گھر ہے، اور عمارت بھی بنی ہے اس روئے زمین پر سب سے پہلے، تو وہی ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ پھر وہ کعبۃ اللہ سے ملحق جتنا علاقہ ہے وہ مسجد حرام کہلایا۔ پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اس روئے زمین پر مساجد تعمیر ہوتی چلی گئیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ مقام اللہ کی مسجدیں ہیں، کیونکہ اللہ کی مسجدیں صرف خیر، صرف عبادت، صرف دعائیں اور صرف ذکر و اذکار کی ہی دعوت دیتی ہیں۔
جتنی خیر اسلام کی مساجد میں پوشیدہ ہے، مضمر ہے، دنیا کی کسی عمارت میں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ میں اتنی خیر ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے قیامت تک۔ یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے ساری دنیا کے انسانیت کو کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کی مساجد پر ایک نظر ڈالیں، یہاں مسلمانوں کی مصروفیتوں کو دیکھیں۔ مساجد کے اندر یہاں نظر آئے گی صرف عاجزی، صرف انکساری، صرف اللہ کے سامنے متوجہ ہونا، خاموشی سے اپنی عبادتوں میں مصروف رہنا، قرآن کریم کی تلاوتوں میں مشغول رہنا، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے رونا، آنسو بہانا، یہی چیزیں نظر آئیں گی مسلمانوں کی مساجد میں۔ باقی شر نام کی کوئی چیز، اس کا کوئی سایہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، اللہ کے گھروں کو کس طریقے سے آباد کیا جائے، یہ تعلیم، یہ تربیت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ہم دنیا کے دوسرے مذاہب، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کئی مذاہب ہیں، ہم ان کی عبادت گاہوں کو دیکھ لیں، کیا اتنی پاکی، اتنی صفائی کسی کی عبادت گاہ میں ہے؟ یہاں تو حکم یہ ہے کہ آنے سے پہلے پاک اور صاف ہو کر آؤ، تمہارا جسم پاک، تمہارا لباس، تمہارے کپڑے پاک، یہاں تک کہ تم نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کی تمہارے منہ میں بدبو ہے، نہیں آ سکتے اس گھر کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیاز کھایا ہے یا لہسن کھایا ہے اور اس کی بدبو اس کے منہ میں ہے، وہ ہمارے مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ اتنی صفائی، اتنی پاکی کا اہتمام مسجدوں کے اندر، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جب مسجد میں آنا ہے، خاموش طریقے سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھیں، اس کے بعد وقت ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی اور ذکر آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، توبہ و استغفار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں بے شک منائیں۔ یہ سارا خیر اس مسجد کے اندر آ کر مسلمان کرتا ہے، اور جتنے شر ہیں ان کی داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے مسجد کے اندر۔ کوئی شخص ناپاک جسم یا ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آنا چاہے، اس کے لیے داخلے کی بالکل اجازت نہیں۔ کوئی شخص مسجد میں آ گیا لیکن بجائے عبادت کے، ذکر کے، قرآن کریم کی تلاوتوں کے، ان اچھے کاموں کے بجائے وہ غیبت کرنے بیٹھ گیا، کسی کی چغلی کرنے بیٹھ گیا، بدترین وعیدیں ہیں اس کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کی پوری نیکیاں اسی طرح ختم ہو جائیں گی جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر ان سارے کاموں کی۔ غیبت اور چغلی تو بہت دور کی بات، اس مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں آپ، کسی کی چغلی نہیں کر رہے ہیں، اپنی ہی بات کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کی، اپنی دنیا داری کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے دنیا داری کی باتیں مساجد میں شروع ہو جائیں گی۔ اتنا ہی نہیں، کوئی اچھی ہی بات آپ کر رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز بلند نہ ہو مسجد کے اندر۔ بلند آواز بھی مسجد کی بے احترامی ہے، اللہ کی عبادت گاہ کی بے احترامی ہے، لہذا دھیمی آواز میں عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر باتیں کرو۔ یہ سارے خیر کی تعلیم دے رہا ہے اسلام مساجد کے اندر، جبکہ ہم دنیا کی دوسری عبادت گاہوں میں جا کر دیکھیں، ان کے یہاں پاکی صفائی کی کوئی قید نہیں ہے، نہ پاکی ہے نہ صفائی ہے، وہ جا سکتے ہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں۔
ان کی عبادت گاہوں میں عاجزی انکساری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایسا شور شرابہ، بلکہ ایسے بھجن، ایسے گانے اور ایسا جو ہے چیخنا تالیاں بجانا کہ ایک سنجیدہ انسان بھی تھوڑا سا دور ہٹ کے کھڑا ہو جائے کہ یہ کہیں سے کوئی انسانیت ہی نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، جبکہ ایک مسجد کا ماحول ہوتا ہے الحمدللہ انتہائی سنجیدہ، خاموشی سے سب لوگ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. مسجد کا کیا ماحول؟ مسجد اسلام کی ترجمان ہوتی ہے. اسلام کسی کو دیکھنا ہے تو وہ مسجد میں آ کر دیکھ لے کہ اسلام نے اخوت اور مساوات کا درس دیا ہے کہ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں. امیری اور غریبی کا کوئی فرق اللہ کے پاس نہیں ہے، کالے اور گورے کا کوئی فرق اللہ کے پاس نہیں ہے، آقا اور غلام کا کوئی فرق اللہ کے پاس نہیں ہے. تو وہی حکم نماز میں اور مسجد میں بھی ہے کہ سب کے سب ایک ساتھ بیٹھیں گے، ایک ساتھ صف ملا کے کھڑے ہوں گے، کوئی اس میں امیر و غریب کا فرق کرنے والا نہیں ہوگا، اس میں کوئی آقا اور غلام کا کوئی فرق نہیں ہوگا. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے آ کر مسجد میں آگے کی صفوں میں بیٹھ گیا، اب چاہے وہ بیچارہ کتنے ہی چھوٹے خاندان کا ہو، غریب ہو، بعد میں کوئی بڑی شخصیت مسجد میں آئی ہے، کوئی بڑا انسان آیا ہے، اس آئے ہوئے انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے اس چھوٹے انسان کو اٹھا دے. چھوٹا کوئی نہیں ہے اللہ کے پاس، بتانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. وہ کتنا بڑا بھی ہوگا، اپنے گھر کا ہوگا، اپنے علاقے کا ہوگا، اللہ کے گھر میں کوئی بڑا پن نہیں ہے. جہاں جگہ ملی ہے وہیں آ کر بیٹھنا ہے، صف میں جہاں جگہ ملی ہے وہیں پر کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں امیر کا اور غریب کا. وہیں بیٹھ جائیے آپ. امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر یہ ماحول بنایا. دنیا کی اور عبادت گاہوں کا جائزہ لے لیں، وہاں تو تفریق کی اتنی انتہا ہے کہ الگ الگ ذاتوں کی الگ الگ عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں. فلاں ذات کا فلاں ذات کی عبادت گاہ میں نہیں جا سکتا، اس ذات سے تعلق رکھنے والا اس ذات کی عبادت گاہ میں نہیں جا سکتا. اتنی تفریق ہے لوگوں کی عبادت گاہوں میں، ان کی عبادتوں میں. لیکن الحمدللہ ہمیں جو دین دیا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اخوت والا ہے، یہ مساوات والا ہے، یہ برابری والا ہے. تو جو اسلام دیکھنا چاہے وہ اسلام کی مسجدوں میں آ کر اسلام دیکھ لے کہ یہاں سراپا اتحاد ہے، اتفاق ہے. اس لیے اس روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مقام اللہ کی مسجدیں ہیں. اور جو مسجدوں میں بار بار آتا ہو، عبادتیں کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، اللہ سے دعائیں مانگتا ہو، تو پھر ہمارا کیا خیال ہے وہ کتنا پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد آتا جاتا ہو بکثرت، اس کے ایمان کی گواہی دینا، وہ مومن ہے یقیناً اللہ کے دربار میں. ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے، اس کا دل معلق رہتا ہے مسجد میں آ کر اسے اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل آخرت کی تیز ترین دھوپ میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو ہو کر مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر وہ صرف بیٹھا رہتا ہے، عبادت کر رہا ہو تو اور اچھی بات ہے، نماز پڑھ رہا ہو تو اور اچھی بات ہے، وہ کوئی عبادت نہیں کر رہا، صرف بیٹھا ہے باوضو اللہ کے گھر کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ باوضو مسجد میں بیٹھا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ اس کی مغفرت فرمائیے، جب تک باوضو وہ مسجد میں بیٹھا ہے.
دنیا کی کسی عمارت میں کسی مقام پر بیٹھنے کی یہ فضیلت، یہ ثواب ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بیٹھنے پر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ اللہ کے باغات سے گزرو تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو۔ جیسے کوئی جانور چراہ گاہ سے گزرتا ہے تو تھوڑا سا چر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تمہارے لیے چراہ گاہیں ہیں یہ اللہ کی مسجدیں، جب اللہ کی باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا وہ باغات کیا ہیں اور فائدہ اٹھانا کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغات ہیں اللہ کی مسجدیں، اور فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ تھوڑی دیر صحیح وہاں کوئی عبادت کر لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو، 2-4 آیتیں بیٹھ کر تلاوت کر لو، جتنا ہو سکے تم کوئی ذکر کر لو، کوئی عبادت کر لو، تم نے اللہ کے اس باغ سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس کا بہت بڑا فائدہ تمہیں کل میدان آخرت میں نظر آئے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجر بیان فرمایا مسجد کا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہر قدم پہ ایک ثواب لکھا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا جو دور سے آتے تھے نماز پڑھنے مسجد نبوی میں، اور ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اپنے گھر کی تعمیر مسجد نبوی کے بالکل قریب کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ہو وہیں رہو، تمہارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے تمہارے نامہ اعمال میں۔ اتنی بڑی فضیلت، آدمی باوضو ہو کر کہیں اور جائے، کسی تقریب میں جائے، کسی خاندان میں جائے، کہیں بھی جائے، اس کے قدم پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں باوضو رہنے کا یقیناً ثواب ہے، لیکن ہر قدم ہمارا گنا جا رہا ہے، یہ وہ قدم جو اللہ کی گھر کی طرف چلا ہو، جو مساجد کی طرف چلا ہو۔ یہ اتنی فضیلتیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی بیان فرمائی، اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ گواہی دے رہے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہدایت پر رہنے کی ضمانت لی، ان کے نمازوں کی پابندی کی ضمانت لی، ان کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی ضمانت لی، اور صرف اللہ سے ڈرنے کی ضمانت لی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں عبادتیں کرتے ہیں، آ کے اپنی عبادتوں سے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان فرمائی۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے خوب اچھی طرح ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس محلے کی مسجد جتنی آباد ہوگی اس محلے پر اتنی اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت ہے وہ آبادی جہاں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں گونجتی ہیں، اور آپ نے فرمایا صحابہ سے اگر تم دشمنوں کے علاقے میں چلے جاؤ جہاد کرتے ہوئے، خدا نہ خواستہ وہاں اگر اذان کی آواز آ جائے اللہ اکبر کی، اپنی تلواریں نیچی کر لینا، اپنا جہاد روک لینا کہ کہیں تمہاری زد میں کوئی مسلمان نہ آ جائے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، لہذا اسی حدیث کی روشنی میں محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی آبادی میں مسجد نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ وہ آبادی، وہ محلہ اللہ کی رحمت اور برکتوں سے محروم رہتا ہے، شیطانوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان ہوتی ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ذہب الشیطان، اتنی دور شیطان بھاگتا ہے۔
حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال کی اذان کے بعد فرمایا شیطان روحہ مقام تک بھاگا ہے۔ کہتے ہیں روحہ مقام اس زمانے میں کلومیٹر کے حساب سے 50 کلومیٹر ہے مسجد نبوی سے، اتنی دور بھاگا شیطان حضرت بلال کی آواز سن کر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے شیطان بھاگتا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ لہذا جہاں مسجدیں ہیں، آباد ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، وہ محلہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ خدا نخواستہ مسجد ہی نہیں، یا مسجد ہے مگر مصلیوں کو ترس رہی ہے، آباد نہیں ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر وہ محلے والے شیطان کی زد میں ہیں، بلاؤں کی زد میں ہیں، مصیبتوں کی زد میں ہیں۔ لہذا اہلیان محلہ کی یہ ذمہ داری ہے اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر کریں اور اسے آباد رکھیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب، تو آپ بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی سب سے پہلے مسجد قباء پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ ان دو مساجد کی تعمیر کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنے ہیں اور صحابہ کے مکانات کی آہستہ آہستہ تعمیر شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی ہے، انہوں نے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کیا اور اسے تعمیر کیا، اس کے بعد اپنے گھر کی فکر کی انہوں نے۔ تو عملی طور پہ یہ بتا دیا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی کہ اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کا گھر آباد رہے، اللہ کا گھر ہر طرح کے شرانگیزیوں سے محفوظ رہے، اس کی فکر ہر حال میں کرنی ہے۔ لہذا فی زمانہ ہم تمام مسلمانوں پر اللہ کے گھر کے تعلق سے 3 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہی ہے اپنی عبادتوں سے مسجد کو آباد کریں، ہر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، گھر کی محلے میں ہیں گھر کی مسجد کو آباد کریں، اپنے تجارت کے مقام پر ہیں وہاں کی مسجد کو آباد کریں، اللہ کے گھر کی صدا سن کر اعراض نہ کریں، منہ نہ پھیریں کبھی بھی۔ کل جب ہماری روح اللہ کے دربار میں پہنچے گی، سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے بتاؤ جس کی روح لے کر آئے ہو یہ بندہ کیسا تھا؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ بے نمازی تھا تو کہیں گے فلا صدق ولا صلی، یہ آپ کی تصدیق نہیں کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہو زندگی میں، وہ سارا حساب بعد میں ہوگا میدان آخرت میں۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، روح کے پہنچتے ہی کیسا تھا، یعنی نماز پڑھتا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو ہماری مصروفیتیں ہماری مشغولیتیں ہمیں اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ نہ کرے جب ہماری روحیں اللہ کے پاس پہنچیں تو ایسی گواہی دینے پر مجبور ہوں فرشتے، اللہ 1000 مرتبہ نہ کرے۔ اس لیے نمازوں کی صداؤں کو نظر انداز نہ کریں۔ فجر کی نماز خدا کے لیے پابندی سے پڑھیں، سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کی وجہ سے نیند پیاری لگتی ہے، بستر پہ سو جانا اچھا معلوم ہوتا ہے، شیطان سلاتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، کہاں جاؤ گے نماز پڑھنے، اس سردی میں کہاں وضو اور کیسے مسجد جاؤ گے، لہذا سونے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ آج کا سونا کل جہنم کے انگارے پہ سلانے والا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کی یہ قربانی برداشت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے جو اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں، فجر کی نماز بڑی خوشخبری آپ نے سنائی ہے، اس لیے فجر کی نماز خدا کے لیے پابندی سے پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے اور ایمان کے پرچم تلے آ گیا، سارا دن وہ مومنین اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا فرشتوں کے سامنے، اور جس نے فجر چھوڑ کے دن کی شروعات کی وہ ابلیس کے پرچم کے نیچے آ گیا، وہ سارا دن ابلیس کے لشکر میں شامل سمجھا جائے گا فرشتوں کے نزدیک۔ اس لیے ایسی غلطی ہرگز نہ کریں، اپنی عبادتوں سے مسجد آباد کریں، فجر سے لے کے عشاء تک کوئی نماز چھوٹنی نہ پائے۔ دوسری ذمہ داری اپنے اموال کے ذریعے مساجد کی خدمت کریں، کہ مسجد میں ہماری عبادت کے ساتھ ہمارے مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد کا ٹکڑا جو اس وقت کہلاتا ہے ریاض الجنہ، آپ کے ممبر سے لے کر آپ کے حجرے تک، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسوں سے خریدا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ضد کی، میں دوں گا اس کا پیسہ، آپ نے فرمایا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ اور زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اضافہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اضافہ کیا، مسجد کی زمین میں بھی اور اس کی تعمیر نو کے اندر بھی۔ الغرض یہ لوگ مساجد میں اپنا مال لگا کر اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتے تھے، اور یہ خلفائے راشدین صرف مسجد نبوی ہی میں نہیں بلکہ جتنی بڑی مساجد تھیں اس وقت دارالاسلام کے اندر، سب کی خدمتیں کرتے تھے اپنے اموال کے ذریعے۔ اموال تو اموال، اپنے جسم سے بھی خدمت کرتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن پیر کا دن ہوتا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ مسجد قباء جاتے تھے، خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی صفائی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ شرف کی بات ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس کی بنیاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، مجھے صفائی کرتے ہوئے شرف محسوس ہو رہا ہے، عزت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اپنے اموال کے ساتھ اپنی جان اور اپنا جسم بھی لگاتے تھے، تو لہذا اپنے اموال کے ذریعے خدمت کی دیے مساجد کی، کہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے، کل قیامت میں فنا نہیں ہوگا، حدیث میں ہے یہ زمین کا ٹکڑا جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، جو مسجدوں کا ٹکڑا ہے زمین کا۔ لہذا یہ اس میں لگنے والے ہمارے پیسے ضائع نہیں ہیں، یہ زمین کے ساتھ ساتھ زندہ رہیں گے اور اس کا بڑا اجر ملنے والا ہے میدان آخرت میں انشاءاللہ۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے، مسجد سے ہمیں محبت ہو۔ جس طرح گھر کے اوپر کسی کی آنکھ آ گئی تو جیسے ہم کھانا پینا چھوڑ کے گھر کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، ایک جسم اور ایک جان ہو کر، متحد ہو کر مساجد کا تحفظ یہ وقت کی ذمہ داری ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ جو شرانگیزی کر رہے ہیں وہ خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں ایمان زندہ ہے تو ان کی مسجدوں کی وجہ سے، اسلام زندہ ہے تو ان کی مسجدوں کی وجہ سے، یہ مسجدوں میں جا کے مسلمان بن جاتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں، ان کی مسجدوں میں قرآن کی تعلیم، ان کی مسجدوں میں حدیث کی تعلیم، یہ سب زندہ ہے ان مساجد کی وجہ سے۔ لہذا ان مقامات کو اگر مشکوک کر دیا جائے نعوذ باللہ تو پھر اسلام کا نعوذ باللہ 1000 بار بھی نہیں ہو پائے گا، ان کے کہنے کے مطابق اسلام کی تعلیمات مشکوک ہو جائیں گی، ہر ایک کے اندر ایمان اور اسلام اتنا مضبوط نظر نہیں آئے گا جو ہو نہیں سکتا، لیکن ایک شرنگیزی۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جان اور ایک جسم ہو کر ہم مساجد کی حفاظت کی کوشش کریں۔ ایک مسجد کی حفاظت کے لیے جن 5 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا، ہم انہیں سلام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب متحد ہو کر مساجد کی حفاظت کے لیے تیار رہیں اور محبت کریں اللہ کے گھروں سے اپنے گھروں سے زیادہ۔ یہ 3 ذمہ داریاں، عبادتوں کے ذریعے ہم مساجد کو آباد کریں، اپنے اموال اور اپنی خدمات کے ذریعے مساجد کو آباد کریں، اور ایک جسم ایک جان ہو کر مساجد کے لیے ایک مضبوط قلعے کی دیوار بن جائیں اور تمام مساجد اسلامیہ کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مساجد سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں میں 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر انگیزوں کے شر سے مساجد کی غیب سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔